يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیں اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں تو دنیا کے یہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے یہ تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید الابرار شافع محشر ساقی کوثر، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بررشید خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ سال نو کا جشن یا فکر ہوگا۔ معزز حاضرین، ہر قوم کی ایک تاریخ رہی ہے، ہر قوم اپنے قومی نشانیوں کو کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرتی ہے کہ یہ کام اس دن کریں گے، یہ کام اس مہینے میں کریں گے، یہ کام اس سال میں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں انہوں نے اپنے اعمال کے مطابق یا اپنے کاموں کے مطابق جو ہے تاریخ مقرر کی ہے۔ جیسا کہ جو بڑی قومیں ہیں ان میں سے ایک قوم یہودی ہے جنہوں نے بیت المقدس کے ختم ہونے کے بعد یا جو بیت المقدس کی ویرانی ہے وہاں سے انہوں نے تاریخ شروع کی۔ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اس دن سے انہوں نے جو ہے تاریخ مقرر کی۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے تاریخ مقرر کی، کیلنڈر مقرر کیا۔ اب جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تاریخ یا مشہور کیلنڈر ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کیلنڈر کا شروع والا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے، جس کا آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آتا ہے دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب کو ماننے والے اس بات کی خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ اب ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال آنے والا ہے، تو اس نئے سال کی خوشی میں ہم جشن منائیں گے، اس آنے والے سال کی مبارکبادیاں ہم پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اسلام نے ہمیں کسی بھی سال کی شروع ہونے پر جشن منانے یا خوشی منانے کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی بھی سال کے شروع ہونے پر جشن منایا جائے یا خوشی منائی جائے، یا کسی بھی سال کے ختم ہونے پر یا سال کے اختتام پر غم منایا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نام و نہاد مسلمان اس عیسوی کیلنڈر کے
اختتام پر آنے والے نئے سال کی شروعات میں اس کے لیے خوب تیاریاں کرتے ہیں کہ اس کا جشن منایا جائے، ہیپی نیو ایئر منایا جائے، اس کے لیے اچھے نئے کپڑے خریدتے ہیں یا اس کے لیے کیک وغیرہ کا آرڈر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے جس کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، یعنی سال کا پہلا دن جس کا جشن منایا جاتا ہے، یہ جشن سب سے پہلے 16ویں صدی میں یا 16 عیسوی میں ایک ملک نے جو ہے اسکاٹ لینڈ ملک میں نے جو ہے اسے منایا تھا۔ لہذا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور نہ اسلام جو ہے اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کیا جشن منانا ہے یا فکر کرنا ہے؟ فکر کس بات کی کہ ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، ہمارے لیے موت کا الارم قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے، ہم اپنی قبر کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بات کی ہمیں جو ہے فکر ہونی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، آئیے ہمیں اور آپ کو اس کا جشن منانا ہے یا فکر کرنا ہے، آپ کے سامنے بتاتا چلو۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گزشتہ جو سال گزرا ہے، اس سال میں ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیے ہیں، تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اس بات کا افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک سال جسے میں نے عیاشی میں گزارا ہے، وہ ایک سال جسے میں نے اللہ کی ناراضگی میں گزارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم 2-3 دنوں میں 2024 ختم کر کے 2025 میں داخل ہوں گے۔ وہ جو 2024 کا ایک سیکنڈ تھا، 2024 کا ایک منٹ تھا، ایک دن تھا، ایک مہینہ تھا، اس ایک مہینے، اس ایک دن، اس ایک رات، اس ایک لمحے کا اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، جواب کیا دینا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ میں ان تمام دنوں کی منٹوں کی جو ہے حساب رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ تیرا نامہ اعمال، یہ پڑھ تیرا 2023 اللہ رب العالمین کہے گا کہ تیرا نفس خود جو ہے تیرا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرے۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے متعلق ذکر کرتا ہے، یقین اللہ رب العالمین کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑ کر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، خصوصاً میں ہمارے نوجوان بھائیوں سے مخاطب کرتا ہوں، اللہ کے لیے غفلت میں نہ پڑے رہے۔ یہ نہ سوچے کہ ابھی نوجوان ہے، جب موت آئے گی یا جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو غفلت ہے اچانک اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل میں جو ہے بدل جائے گی اور اللہ کا عذاب اچانک آ کر ہم پر جو ہے نازل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے، جشن نہیں منانا ہے، ہیپی نیو ایئر نہیں منانا ہے، بلکہ ہمارا جو نفس ہے اس نفس کو پاک کرنا ہے کہ پچھلے سال یا گزشتہ سال ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ پچھلے سال ہم نے جتنا اللہ کو
کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ سال ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور ارادہ کرے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، نیکیوں کو طرف راغب کرتے ہیں، تو یقیناً ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سدا بہار جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، وذلک جزاء من تزکا، جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو گندگیوں سے دور رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو عیاشی میں گزارنے والے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو موج مستی میں گزارنے والوں کے لیے اللہ جنت کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ فکر کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کیا، جو اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی، نامراد ہو گیا وہ آدمی جو اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ گندگیوں میں چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یقین مانو ہمارا دل نیک عمل کرنے کی خواہش کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہم یوں سوچیں کہ ہم جو نیک اعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں، نماز کی طرف دل نہیں لگتا، اچھے کام کرنے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں ہمارا نفس ناپاک ہے، ہمارا دل گندا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیک عمل کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں جشن نہیں منانا ہے، بلکہ یہ جو وقت گزرا ہوا ہے اور آنے والا جو وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ وقت تلوار کی طرح ہے۔ اگر ہم اس وقت کو صحیح کاموں میں نہیں لگائیں گے تو ہمیں جو ہے یہ وقت کاٹ دے گا، یعنی ہمیں شیطان جو ہے برے کاموں میں لگا دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دن میری موت ہوگی، مجھے آنے والے دنوں میں نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج جو ہم وقت کی قدر کر کے نیک اعمال کر رہے ہیں، آج ہم وقت کی قدر کر کے گناہوں سے بچ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کھاؤ پیو مزے کرو۔ کس لیے کھاؤ، کس لیے پیو، کس لیے مزے کرو؟ کیونکہ بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دن تھے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں دیے تھے، اس دنیا میں دیے ہوئے دنوں کا تم نے صحیح استعمال کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت کا صحیح استعمال، وقت کی قدر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ظالموں میں جو ہے شامل کر دے گا، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فما للظالمین من نصیر۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ تم میں جو نصیحت حاصل کرنے والا تھا وہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ نے مجھے عمر دی ہے، مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، کیا اللہ نے عمر نہیں دی تھی؟ کیا تم سوچ نہیں سکتے تھے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ،
ڈرانے والا بھی آیا تھا، فما للظالمین من انصار، اس کے باوجود اگر تم نے جو ہے بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے وقت کی قدر کرو۔ آج کی فجر کی نماز کا وقت گزر گیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ پوچھے گا نہیں، گزر تو گیا، آنے والا نہیں ہے، لیکن کل اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ 2024 کے آخری دنوں کی فجر کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ جو خالی وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں سے اکثر لوگ جو ہے غافل ہیں یا دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت، صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، والفراغ اور خالی وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت گزر جاتا ہے تب جو ہے انہیں فکر ہونے لگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ نوجوانی جو ہم گزار رہے ہیں یا یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں، اس وقت کا حساب ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہوگا۔ اس حدیث کو ہم بارہا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے کسی بھی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ وہ سوال جواب کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اس حدیث کو سنتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمره فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی کہاں اس کو لگایا ہے؟ دین کے کاموں میں لگایا ہے، اللہ کی عبادت کے کاموں میں لگایا ہے، عیش پرستی میں لگایا ہے، یا ادھر ادھر گھومنے میں لگایا ہے؟ اللہ رب العالمین اس عمر کے متعلق سوال کرنے والا ہے۔ تو لہذا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو؟ اے اللہ، ہم نے تو جو وقت دیا تھا، تو نے جو عمر دی تھی، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی میں گزاری، اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال کرو۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو۔ وہ کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو جو ہے غنیمت جانو۔ بوڑھے ہونے کے بعد کمزور ہو جائیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد مسجد سے چپک کر رہیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد خواہشات نہیں ہوں گے، کیا فائدہ؟ اسی لیے بیان کیا گیا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، جوانی میں جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ وصحتک قبل سقم، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقر، اور فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغل، اور بیزی ہونے سے پہلے خالی وقت کو جو ہے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو جو ہے غنیمت جانو۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہمیں اور تھوڑی زندگی دے، ہم جو ہے نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ جمعہ کی نماز میں اس آیت کی جو ہے تلاوت میں کرتا رہتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ایک بندہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کا فرشتہ بندے کے پاس آتا ہے اور تو اس وقت وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دے، میں جا کر نیک کام کروں گا، میں جا کر جو ہے مال خرچ کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں واقعی اللہ، ہرگز تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جو تمہارا وقت تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت کی قدر کریں۔ اسی طرح ہمیں سال نو کا جشن نہیں منانا ہے بلکہ فکر کرنا ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے۔
اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ بھی جانوروں کی طرح کھانے پینے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اپنی عبادت کے لیے جو ہے زندگی دی ہے۔ لہذا اس زندگی کی قدر و قیمت کو جانو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ کے پاس ایسے آدمی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا جس کی موت تاخیر سے آئی ہے، یہاں تک کہ اس کی عمر 60 سال تک پہنچی ہے۔ یعنی اللہ نے 60 سال کی زندگی دی تھی، اس 60 سال کی زندگی میں کبھی اس نے فکر نہیں کی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے بچایا جائے، کبھی اس نے جو ہے اس بات کی فکر نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، وہ لوگ جن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، 2024 ختم، 25 ختم، سال جو ہے ختم ہوتے جائیں گے اور ہماری عمر میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ کوئی 30 کا تھا تو 31 کا ہوگا، کوئی 40 کا تھا تو 41 کا ہوگا، کوئی 50 کا تھا تو 51 کا ہوگا۔ عمر ختم ہوتی جائے گی، سال ختم ہوتے جائیں گے، عمر بڑھتی جائے گی، اور اس بڑھتی ہوئی عمر میں ہم نے اگر اچھے اعمال نہیں کیے یا نیک اعمال کرنے کی فکر نہیں کیے تو یاد رکھیں ہم لوگوں میں سب سے بدتر لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من طال عمره وحسن عمله، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو گئی یا جسے لمبی عمر دی گئی تھی اور وہ اچھے اعمال کر کے جو ہے اپنی لمبی عمر کو گزارا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ عمر تو لمبی تھی، اس لمبی عمر میں انہوں نے اچھے اعمال کیے، اور لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے، لوگوں میں سب سے گیا گزرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من طال عمره وساء عمله، اللہ نے جسے لمبی عمر دی تھی لیکن وہ لمبی عمر گناہوں میں گزار دیا، وہ لمبی عمر اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیا، ایسا انسان لوگوں میں سب سے بدتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمیں جشن نہیں منانا ہے، بلکہ اس دنیا کی فکر کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، اس دھوکہ دینے والی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کریں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور نہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، اور عابر سبیل اور عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح رہو، آیا ہے سفر کرتے ہوئے، کہیں ٹہلتا نہیں ہے بلکہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو اس دنیا کو تم ہمیشہ رہنے والی زندگی نہ سمجھو۔ اسی طرح میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ احسنهم خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کیریکٹر اچھا ہے، وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر پوچھا گیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چالاک کون ہے یا مومنوں میں چالاک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاء، اللہ کے نبی کہتے ہیں مومنوں میں چالاک وہ ہے، مومنوں میں چالاک وہ ہے جو
तैयारी करता है, जो अपने मरने के बाद भी जिंदगी के लिए तैयारी करता है, ये जो है सबसे ज्यादा चालाक है। मेरे भाइयों, इस हिसाब से तो हम सब बेवकूफ हैं, क्योंकि हमें मरने के बाद न हमें मौत याद आती है, न हमें मौत के बाद की जिंदगी के लिए कोशिश करने की फिक्र है। कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें मरने के बाद की फिक्र सताती है। आज आप देखें हमारे दरमियान गुज़िश्ता साल या अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ, कितने ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे। हो सकता है वो सोच रहे होंगे कल से नमाज पढ़ूंगा, आने वाले जुमा से दीनदार बनूंगा, आने वाले जुमा से अच्छा बनूंगा। अल्लाह ने उठा लिया। ये नहीं कि वो बूढ़े थे, 60 साल 70 साल 80 साल के नहीं थे, कोई 20 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मौका नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उठा लिया। तो मेरे भाइयों याद रखें, चालाक अगर कोई मोमिन है तो वो मौत की कसरत से याद करता है और मौत के बाद वाली जिंदगी की जो है तैयारी करता है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैं बयान कर रहा था कि हमें और आपको साले नौ का जश्न नहीं मनाना है, बल्कि इस फना होने वाली दुनिया को छोड़ना है। इसकी जो हम फिक्र में लगे हुए हैं, इस दुनिया की फिक्र को छोड़कर आखिरत की फिक्र करना है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्नल्लाह तआला जअल दुनिया कुल्लहा कलीलन, बेशक अल्लाह ने इस दुनिया को बहुत थोड़ा बनाया है। दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत थोड़ा बनाया है। वमा बकिया मिनहा इल्ला कलील मिनल कलील, और ये जो दुनिया बहुत थोड़ी थी, इस थोड़ी दुनिया में से भी थोड़ी दुनिया खत्म हो गई है। यानी साल खत्म होते जा रहे हैं, हम और आप अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, और ये दुनिया भी कयामत से करीब हो रही है, यानी दुनिया में खत्म होने का वक्त भी आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जो थोड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई थी, इस थोड़ी दुनिया में से थोड़ी दुनिया खत्म भी हो गई है। बाकी कितनी दुनिया है, बाकी कितनी दुनिया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए कहते हैं, मा बकिया मिनहा कफ़क़द शुरिबा सफ़ुहु, बाकी जो दुनिया बची है वो दुनिया इस तरह है कि जिस तरह एक तालाब में पाक साफ पानी था और पाक साफ पानी खत्म हो गया, अब जो तालाब में पानी है वो गंदा और नापाक पानी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये दुनिया जो अच्छाई थी अब जो है खत्म होते जा रही है और बुराइयों की तरफ जो है बढ़ती जा रही है। लिहाजा मेरे भाइयों, आज हम और आप सिर्फ दुनिया 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 के पीछे पड़े हुए हैं। याद रखिए, ये दुनिया जो बाकी रह गई है वो तालाब में गंदे पानी की तरह जो है बाकी रह गई है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस गंदे तालाब के पानी को लेना चाहते हो तो ले लो, यानी दुनिया में ऐश परस्ती से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो गुजारो। तो मेरे भाइयों, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसा कि मैं कह रहा था, हमें जश्न नहीं मनाना है बल्कि आखिरत की फिक्र करना है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, इर्तहिलत दुनिया मुदबिरतुन, ये दुनिया दिन ब दिन खत्म होते जा रही है, ये दुनिया दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। वरतहिलतिल आखिरह, आखिरत जो है हमारे सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, तो लोग इन दोनों में से जो है कुछ लोगों के बेटे होंगे, यानी कुछ दुनिया को चाहने वाले होंगे और कुछ आखिरत को चाहने वाले होंगे। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, फकुनू मिन अबनाइल आखिरह, तुम आखिरत को चाहने वाले बनो, वला तकुनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के चाहने वाले न बनो, दुनिया के पीछे पड़ने वाले न बनो। फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब वगदन हिसाबुन वला अमलुन, इसलिए कि आज का दिन अमल का दिन है, हिसाब का दिन नहीं है। कल का दिन हिसाब का दिन है, अमल का दिन नहीं है। मतलब क्या है? आज अल्लाह ने मौका दिया है, अमल करें। आज तो हिसाब किताब नहीं होगा, कल अल्लाह के सामने हिसाब होगा, अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके हर काम को जो है जमा कर रहा है। हम ये समझते हैं कि अभी तो नौजवान हैं, अभी तो जो है ऐश परस्ती में जिंदगी गुजारेंगे, बाद में नेक आमाल करेंगे। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा एक एक मिनट का अमल जो है लिख रहा है और जमा कर रहा है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, इन्नमा अमालुकुम
उहसीहा, बेशक मैं तुम्हारे आमाल को जमा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे आमाल को लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे आमाल को इकट्ठा कर रहा हूँ। सुम्मा उवफ्फियकुम इय्याहा, और इन आमाल का, इन कामों का पूरा पूरा बदला जो है तुम्हें देने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फमन वजदा खैरन फल्यहमदिल्लाह, बस जो शख्स भी इसमें अच्छाई को पाता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो अच्छाई को नहीं पाता उसे चाहिए कि वो जो है अपने आप को मलामत करे कि काश मैं जो है नेक आमाल करता तो कितना अच्छा होता। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि जो साल नौ यानी साल 2025 आ रहा है, इसमें जश्न मनाने के बजाय आखिरत की फिक्र करे, अपने नफ्स को पाक करे, बुराइयों से बचने की कोशिश करे। और इसी तरह ये जो साल नौ का जश्न मनाने का मुसलमानों ने इरादा किया है या सोच रखे हैं, याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब जो है इन पर आ सकता है। साल नौ का जश्न का मतलब क्या है? जो 31 दिसंबर होती है, लास्ट तारीख होती है, इस तारीख में तमाम नौजवान लड़के लड़कियां जो है जमा होती हैं। आने वाले साल के इस्तकबाल में हैप्पी न्यू ईयर में केक वगैरह जो है लाकर रख देते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और बेहयाई का मुजाहिरा होता है, शराब पी जाती है, बेहयाई बेपर्दगी का मुजाहिरा होता है। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी काम हैं इनमें से अक्सर काम क़यामत की निशानियों में से हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि इन बेहयाई बुराई के कामों से अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तमाम को बताई हुई बातों को समझते हुए उन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। इलाही आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें सेहत याबी कामिला आजिला अता फरमा। इलाही आलमीन, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।